عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش۔ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ و بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد عاطف صدیقی صاحب۔ سچی بات یہ ہے کہ اقبال کے کلام کو جب میں پڑھتا ہوں تو ان کی شخصیت کے اندر مجھے ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ نظر آتا ہے، اور اپنے مختلف اشعار کے اندر وہ تعلیم کے حوالے سے اپنی فکر جو ہے، اپنے نظریات جو ہیں، انہوں نے اس کو سمویا ہے۔ اور کچھ نظمیں تو ہم نے خیر پہلے بھی اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ نشر کی ہیں، اور آج کی جو نظم ہے اس کا ٹائٹل ہے مدرسہ، اور اس کا جو پہلا شعر ہے، یعنی میری یادداشت کے اندر ایجوکیشن کے اوپر یہ ایسا شعر تھا کہ ذہن میں رہ گیا، اور پوری ایجوکیشن کی جو فلسفی ہے، کرنٹ ایجوکیشن سسٹم، مجھے لگتا ہے کہ اس پوری فلسفی کو اقبال نے اس پہلے مصرے کے اندر سمو دیا ہے۔ اور وہ جو ایک شاعر کی ظاہرہ یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ گھنٹوں کی تقریر جو ہوتی ہے وہ اپنے 2 مصروں میں اس بات کو جو ہے وہ کہہ لیتا ہے۔ تو بہت دلچسپ نظم ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نظم کو، اس کی تشریح جو ہے احمد عاطف صدیقی صاحب پیش کریں گے، اس کو مکمل سنیے گا، اور خاص طور پہ ہمارا آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ کمپیئر بھی کریں، اور وہ لوگ جو ایجوکیشن کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، شاید بہت سارے معاملات کو ہم فوری طور پہ اڈاپٹ نہ کر سکتے ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو اس ایجوکیشن سسٹم پہ ضرور پہنچ جائیں گے جو ہماری اپنی قوم کے لیے بنا ہوا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا احمد عاطف صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے ان اشعار کی تشریح پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نظم کا تعارف تو عمار بھائی نے کرا دیا ہے۔ پہلا شعر ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اس ایک شعر میں پورا جو موجودہ تصور ہے تعلیم کا وہ سمو گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو، یعنی اگر آپ چھوٹے بچوں سے شروع کریں، پری پرائمری کے بچے، تو ان بچوں کو رزلٹ کارڈ مل جاتا ہے، جی ہاں، تعلیم نہیں ملتی۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح اگر آپ بالکل اوپر چلے جائیں تو ڈگری مل جاتی ہے، جی ہاں، سند مل جاتی ہے، سند مل جاتی ہے، علم نہیں ملتا۔ اچھا، اور چونکہ یہ سارے کا سارا نظام اس لیے بنایا گیا تھا، اور جس وقت نافذ کیا گیا ہے سن 1800 کچھ میں یہاں بر صغیر میں، تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو گویا یہ برطانوی بیوروکریسی کے لیے افراد کار چاہیے، ملازم چاہیے۔ ہاں، تو اسی نقطۂ نظر سے یہ پورا نظام تعلیم ترتیب دیا گیا۔ تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اس میں اچھے نمبر حاصل کرے، جی، تو وہ پھر اس قوم کی، اس ملک کی خدمت نہیں کرتا، وہ باہر چلا جاتا ہے، جی، اور وہاں تو اس پورے نظام کو آپ اپنے تصور میں سامنے رکھیں، اور اس پس منظر میں آپ یہ شعر پڑھیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، یعنی یہ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ آپ کی زندگی کا سارا مقصد ہی اچھی ملازمت، اچھا عہدہ، اچھا روزگار، اچھا کاروبار حاصل کرنا رہ گیا، اور تعلیم اسی لیے حاصل کرتا ہے۔
اور ہم تعلیم یافتہ کہتے بھی اسی شخص کو ہیں جی ہاں، کہ جو بہت اچھی کامیاب بھی اسے کہتے ہیں. ہاں، کامیابی کا تصور جو ہے وہ پورا فکر معاش کے اس کے ساتھ. بالکل. اس میں احمد صاحب میں گزارش کروں گا جو پہلا مصرع ہے جی. عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ. موجودہ زمانہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ. جی جی. اچھا، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، یہ تو آسان. جی جی. مطلب معاش کی فکر دے کے جو ہے اس نے تیری روح ہی قبض. اب علم کی نوعیت جو ہے یا اہمیت وہ تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ہماری کسی پاکستانی زبان میں، بلوچی زبان میں، سندھی زبان میں، پنجابی زبان میں، پشتو زبان میں، پاکستان کی کسی بھی زبان میں علم رکھتا ہو اور بصیرت رکھتا ہو، تو اگر آپ اس کو کسی جامعہ میں کہیں بھیجیں تو وہ اس کو پڑھا لکھا نہیں تصور کیا جائے گا، تعلیم یافتہ نہیں تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کو وہ انگریزی بھی نہیں آتی، اور انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ تمام جو طور طریقے ہونے چاہیے ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس شخص کو پبلک سروس کمیشن میں کوئی پذیرائی نہیں. جی جی بالکل. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جی وہ صرف فکر معاش دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اقبال نے یہ کہا کہ یہ تو موت ہے. موت ہے. ہاں، یہ زندگی نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، اور زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. ٹھیک ہے. یعنی آپ پھر بہت سی چیزوں میں مصالحت اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. دل رستہ ہے حریفانہ کشاکش. حریفانہ مقابلے والی، یعنی جب دو حریف ہوتے ہیں جی جی اور ان میں مقابلہ ہوتا ہے تو وہ کشاکش کشمکش اور کھینچا تانی. ٹھیک ہے. ہاں، کبھی کسی نے کھینچا، کبھی یہ کش کا مطلب ہی کھینچنا ہوتا ہے. اچھا، دل لرزتا ہے حریفانہ کشا، یعنی مقابلے سے. ہاں، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر میں آج یہاں اس پروگرام میں بیٹھ کر کے کہوں کہ ہم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، ہم امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، اور جو دوسری لیڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے ان سے اچھے ہو سکتے ہیں، ان سے طاقتور ہو سکتے ہیں، تو لوگ ہنسیں گے، مضحکہ خیز. ہاں، اس کا مذاق اڑائیں گے. جی جی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل لرزتا ہے. دل لرزتا ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں، اعتماد نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ جو بد اعتمادی یا کمزوری دی ہے، یہ اسی نظام تعلیم نے دی ہے جو فکر معاش پر مشتمل ہے. زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. آپ کو ہماری عام زندگی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ جو جلد پہ خراش پڑ جاتی ہے، رگڑ وغیرہ، اور کبھی گلے میں خراش پڑ جاتی ہے اور جلن ہوتی ہے. یعنی جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مشکلات سے اور مصائب سے اور رکاوٹوں سے مقابلہ کروں، تو یہ ایک طرح سے اقبال کے الفاظ میں یہ ذوق خراش ہے. جی جی. کہ آپ جو ہے وہ خود اپنے لیے رگڑ اور یعنی چھل جانا اور جلن وغیرہ کو خود دعوت دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا ذوق ہے کہ کوئی پرواہ نہیں. اگر ہمیں کوئی منزل حاصل ہوتی، مثلاً آپ فرض کیجئے کہ گھر ہی میں کوئی کام مرمت کا کر رہے ہیں، اس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ رگڑ بھی آ جاتی ہے، کچھ چھل بھی جاتا ہے، تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک اور مقصد ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک حیات ہے، اور اس میں اگر یہ نہیں ہے، حیات بھی ہے، فائدہ بھی ہے، تو ذوق خراش نہیں ہے، تو زندگی موت ہے. زندگی موت ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تیرا دل جو ہے وہ مقابلے سے خوف کھاتا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ زندگی جو ہے یہ موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. اور بڑھنا اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں، مایوس اس لیے ہو گئے کہ آپ کے اندر وہ ذوق موجود نہیں ہے مقابلے کا. تو یہ اس شعر میں بھی یہ دیکھیے کہ یہ کیفیت پیدا کی ہے تعلیم نے. ٹھیک ہے. اور اس کا آگے وہ اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش. اچھا. ہاں،
اس جنوں سے ہاں تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، بیگانہ کر دیا، مطلب اس اچھا جنوں ختم کر دیا تیرے اندر۔ ہاں وہ جنون آپ کو معلوم ہے کہ شوق جب انتہا پہ پہنچ جائے تو اس کو جنون کہتے ہیں۔ ہاں، اور آدمی پھر کسی نفع نقصان وغیرہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، صحیح ہے، اور کہ بس مجھے یہ حاصل کرنا ہے، تو اس کو جنون کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جنون اب اس میں نہیں ہے، اور کس نے؟ تعلیم نے بیگانہ کیا، اس جنون سے دور کر دیا۔ وہ جنون کیا تھا؟ اچھا، جو یہ کہتا تھا خیرت سے، خیرت یعنی عقل سے، کہ بہانے نہ تراش۔ ہاں، یہ ہم یا دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہے، معیشت اچھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس عسکری فوجی طاقت ایسی نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے کہ ہم اس کو تو خود سمجھتا تو یہ بہانے جو ہے یہ عقل تراشتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ جنون پیدا ہو تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کے پاس کیا تھا؟ نہ پیسہ تھا، نہ اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنون تھا ان کے پاس۔ تو اس جنون سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو اس مغربی تعلیم نے، ہاں اس جنون سے بیگانہ، جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اب یہ اقبال یہ یاد دلاتے ہیں ہماری قوم کو، امت کو، ملت کو، کہ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا۔ واہ، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے اونچی نظر دی تھی، اونچی نظر دی۔ ہاں، فیض فطرت یعنی فطرت کا فیض، جی جی، ٹھیک ہے، دیدہ شاہین کی آنکھ، شاہین کی نظر۔ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش۔ غلامی نے اس کے اندر، خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو۔ اچھا جی، مطلب غلامی کا جو عرصہ اصل میں اس قوم کا گزرا تو وہ جو شاہی کی نظر تھی وہ تو نکال دی گئی، اور اس میں چمگادڑ کی نظر ڈال دی۔ اچھا، چمگادڑ کی مثال، چمگادڑ کی مثال اس لیے دی کہ چمگادڑ کو دن میں کچھ نظر نہیں آتا، اچھا اچھا، روشنی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب ہم اقبال کو تو سب کچھ اندھا کر دیا، مطلب اندھا کر دیا ہے بالکل، ہاں، اس بلندیوں اور رات میں دکھائی دیتا ہے اس کو۔ تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں صرف تاریکیاں نظر آتی ہیں، جی جی، مایوسیاں، اور یہ سب غلامی نے پیدا کیا ہے۔ اور غلامی بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے یعنی عسکری غلامی نہیں ہے، کوئی غیر ملکی فوج ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے، اور اسی طرح سیاسی غلامی نہیں ہے، ذہنی غلامی ہے، ذہنی، اور وہ ذہنی غلامی وہ ہے کہ وہ اصل میں تعلیم سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم شاہی کی نظر سے نہیں دیکھتے، چمگادڑ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم وہ نہیں ہے جو ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اس آگے یہ سمجھ لیجئے کہ کنکلوڈنگ نتیجہ خیز شعر ہے کہ مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش۔ یعنی مدرسے نے تو آپ کو فکر معاش دے دی ہے، جی 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 جی، تو آپ اسی میں گم ہو گئے، آپ کا مقصد زندگی اس میں ختم ہو گیا، بس آپ کی امت کا مقصد جو تھا وہ ختم ہو گیا، جی، اور آپ کس لیے بھیجے گئے؟ بس آپ کو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اب زندہ رہنا ہے، اسی کی دوڑ دھوپ ہے، اسی کی لالچ، پورے معاشرے میں یہی ہے، جنون ہے تو بس اسی پیٹ کی آگ کا ہے، اس نظام کو چیلنج کرنے کا اور اس ظلم کے خاتمے کا یا عدل کو قائم کرنے کا، وہ جو ایک جنون آپ کے آباء و اجداد میں تھا، وہ جو شاہین کی نظر جو ان کو بخشی گئی، آپ کو بھی بخشی گئی، لیکن آج آپ چمگادڑ کی نظر سے اس دور کو، اور ہمیں مطلب بانٹ کر کے رکھ دیا گیا نا، یہ جتنے بھی ہماری طاقت تھی، تو اب وہ یعنی آپ کو یہ لفظ بھی سننے کو ملتا ہے کہ امت کہاں ہے، جی جی، امت کا تصور ختم ہو گیا، سب اپنے اپنے بٹے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو اب اگر سب کسی غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ہم بھی چلیں گے، جی بالکل، ہم بھی اسی راہ پر چلیں گے۔ جب دوسرے جو ہے وہ امت کا تصور نہیں رکھتے تو ہم بھی نہیں رکھتے، جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو اچھا، اس میں مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیاں، کوہ بیاں مطلب پہاڑ نہیں، کوہ پہاڑ ہو گیا، بیاباں میدان ہو گیا، ہاں، وہ اسرار ہیں، اسرار یعنی سر کی جمع بھید، ٹھیک ہے، فاش راز فاش ہیں، یعنی
میدان اور پہاڑوں کی جو خلوت جو یعنی ہے وہ اس سے مراد ہے محنت، مشقت ہے. اقبال ایک اور شعر میں کہہ چکے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو اس میں صحرا اور کوہ دونوں لے آئے ہیں، بیاباں اور کوہ. تو وہ جو محنت مشقت والی زندگی ہے، ٹکرا جانے والی زندگی ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے مصیبت سے نہ ڈرنے والی زندگی ہے، وہ زندگی اس تعلیم نے ختم کر دی ہے. اور وہ جو زندگی کے وہ راز وہ ملتے ہی محنت و مشقت سے ہیں. مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہیں فاش. یعنی وہ راز جو ہیں وہ اس سے فکر معاش والی تعلیم سے نہیں ملتے، وہ محنت اور مشقت والی تعلیم سے ملتے ہیں. بہت شکریہ. اور بہت زبردست نظم تھی. یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے جذبات کو تازہ کر دے، ایمان کو تازہ کر دے، کہ عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. کیا مطلب اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ اس نظم کے اندر اگر کوئی اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتا ہے اور یہ سمجھنا چاہے مختصر لفظوں میں کہ مسئلہ کیا ہے اس نظام تعلیم کے ساتھ، تو ہم اوپر کی چیزوں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیاد کے اندر مسئلہ ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اور اقبال نے اس نظم کے اندر اس بنیاد کی بات کی ہے. اس کو اگر درست کر لیا تو جو پھل آپ اس پیڑ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور نصیب ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.